السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصلاح معاشرہ چینل میں سب ساتھیوں کو خوش آمدید۔ آج ہم مولانا محمد ابراہیم صدیقی صاحب کا ایک بیان لے کر حاضر ہیں، پرسکون زندگی، حصہ دوم۔ سب ساتھی سماعت فرمائیں۔ مولانا محمد ابراہیم صدیقی صاحب۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گزشتہ جمعے میں جو آیت کریمہ میں نے آپ ساتھیوں کے سامنے تلاوت کی تھی، وہی آیت مبارکہ آج کے جمعے میں بھی میں نے تلاوت کی ہے۔ گزشتہ جمعے والی بات اور اس موضوع کو آگے بڑھانا مقصد ہے، تاکہ جو آیت مبارکہ کی تشریح شروع کی گئی تھی اس کو اختتام تک پہنچا سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو حق سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ گزشتہ جمعے یہی بات چلی تھی، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دنیا کے لوگوں راحت اور سکون تلاش کرنے کے لیے آپ نے طرح طرح کے ہیلے اختیار کیے، دنیا دولت کے انبار لگا لیے، اقتدار و حکومت وزارتیں حاصل کر لی، رقص سرور کی محفلیں سجائی، فحاشی، عریانی، بدکاری کی انتہا کر دی، جوئے سٹے کا بازار گرم کیا، شراب، ہیرون، چرس، سارے شوق پورے کیے، نت نئے فیشن اختیار کیے، سمندروں اور صحراؤں کو آپ نے چھان مارا، چاند ستاروں تک جا پہنچے، سائنسی علوم سے حیرت انگیز مشینیں آپ نے بنا ڈالی، مگر سکون پھر بھی تمہیں نہ ملا۔ سکون کہاں ہے؟ اس کا اعلان اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں برملا یوں فرمایا: الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دنیا کے لوگوں، سکون دنیا دولت کے اندر نہیں،
تخت و تاج کے اندر نہیں، زناکاری، فحاشی، قریانی، بے حیائی، منشیات کے اندر نہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے ہی سکون دلوں کو میسر ہوتا ہے۔ اللہ کے ذکر کے بغیر، اللہ کی یاد کے بغیر جو چاہو وہ کرتے رہو، سکون تمہیں نہیں ملے گا۔ کوئی آدمی یوں کہہ سکتا ہے جی جناب گناہ کرنے کے اندر بھی ہمیں مزہ آتا ہے، ہمیں راحت ملتی ہے۔ اس کی مثال تو یوں سمجھ لیں جیسے آدمی کھجلی کرتا ہے نا، کھجلی خارش کرے تو اس میں تھوڑی دیر کے لیے تو لطف آتا ہے، مگر پھر یہی کھجلی اگر بڑھتی جائے تو پھر وہ زخم کی صورت اختیار کر لیتی ہے، جلن اور تکلیف، درد محسوس ہونے لگتا ہے اور وہ ایک ناسور زخم بن جاتا ہے۔ تو بے ظاہر تو اس کے اندر بھی لطف اور راحت آتی ہے، مگر یہ راحت حقیقت میں نقصان ہے۔ اسی طریقے سے گناہوں والی زندگی کے اندر بے ظاہر ہمیں اگر لطف بھی نظر آئے تو حقیقت میں یہ جان لیوا اور نقصان دہ ہے۔ لطیفہ کتاب کے اندر پڑھا، ایک وحشی آدمی آیا ہندوستان کے اندر آیا اور اس نے حلوے کی دکان دیکھی۔ جا کر اس نے حلوے کے دکان کے برابر میں کھڑے ہو کر اپنا ہاتھ بڑھایا اور حلوہ لے کر کھانا شروع کر دیا، نہ پوچھنا، نہ لینا، نہ دینا، ایسے ہی کھانا شروع کر دیا۔ تو اس نے ان کو پکڑا، رپورٹ کر دی۔ تو جو وہاں کے معزز بندے تھے انہوں نے اسے پکڑ لیا۔ اب انہوں نے کہا کہ ان کے اوپر پرچہ کٹوائیں اور پھر عدالتوں کے چکر، اس سے اچھا ہے یہیں پہ ہی یہ مسئلہ حل کر دیتے ہیں۔ اب کیسے اس کا مسئلہ حل کریں؟ تو انہوں نے مسئلہ یوں طے کیا کہ اس کو گدے کے اوپر بٹھاتے ہیں اور بچے کچھ پیچھے لگا دیتے ہیں، جوتوں کے ہار اس کے گلے میں پہنا دیتے ہیں، پورے شہر کا ایک چکر لگا دیتے ہیں۔ تو لوگوں نے ایسے ہی کیا، چکر لگا کے اس کو چھوڑ دیا۔ جب وہ اپنے ملک گیا انہوں نے پوچھا ہندوستان کے حالات سنا، وہ کیسا ملک تھا؟ بولا وہاں کی تو باتیں اور ہیں۔ بولا کیا ہے؟ بولا وہاں حلوہ مفت ہے، گدھا کی سواری مفت ہے، ہار مفت پہناتے ہیں، جلوس بھی مفت میں ملتا ہے۔ وہ تالیاں بجانے والے، پروٹوکول دینے والے، تالیاں بجانے والے، وہ مفت میں، سواری مفت میں، ہار مفت میں، حلوہ مفت میں۔ تو ہمارے گناہوں کی حالت بھی یہی ہے۔ جو ایسی ذلت کو بھی اگر اپنے لیے اعزاز سمجھے تو پھر یہی حال ہمارا ہے کہ ہم گناہوں کو بھی عزت اپنے لیے سمجھیں، راحت سمجھیں، سکون سمجھیں۔ مگر یاد رکھو اللہ نے قرآن کے اندر اعلان فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ لوگوں دنیا دولت کے اندر راحت نہیں ہے اور رخص سرور کے اندر راحت نہیں ہے، زناکاری بدکاری کے اندر راحت نہیں ہے، دنیا کے کسی کام کے اندر راحت نہیں ہے۔ راحت اگر تمہیں ملے گی، سکون اگر تمہیں ملے گا تو اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے۔ اور اسی ذکر کا اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ہمیں بارہا حکم دیا ہے۔ دوسرے جو بھی عبادتیں ہیں، نماز پڑھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ پورے قرآن کو کھولو، کہیں پہ بھی اللہ نے یوں نہیں فرمایا کہ زیادہ نماز پڑھو، اللہ نے فرمایا نماز پڑھو۔ زکوٰۃ کے بارے میں حکم دیا زکوٰۃ ادا کرو، پر یوں پورے قرآن میں حدیث میں نہیں ہے کہ زیادہ زکوٰۃ دو۔ اللہ رب العزت نے حج کرنے کا حکم دیا، حج کرو، پر کہیں پہ بھی قرآن حدیث میں یوں نہیں ہے کہ حج زیادہ کرو۔ صرف اور صرف یہ ذکر وہ عبادت ہے جس کے متعلق اللہ نے ایک جگہ پر نہیں 10 جگہ پر قرآن میں اعلان فرمایا ہے کہ ذکر کو کثرت کے ساتھ کرو، بار بار کرو اور زیادہ کرو۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا
آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا۔ مومنو، اللہ کا ذکر کرو، کثرت کے ساتھ ذکر کرو۔ کثرت ذکر کا حکم مالک الملک اپنے کلام میں دے رہے ہیں۔ کوئی پیر فقیر، کوئی درویش ہمیں نہیں کہہ رہا، ڈائریکٹ اللہ کا قرآن ہمیں کہہ رہا، یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کرو، ذکرًا کثیرا، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو۔ کثرت کے ساتھ اللہ نے ذکر کرنے کا حکم اپنے مومن بندوں کو عطا کیا۔ ذکر کثیر کس کو بولتے ہیں؟ اسی کی تفسیر اگر کسی اور طرف جائیں تو شاید کوئی یوں کہے کہ اس نے اپنی رائے پیش کی ہے، کسی اور طرف نہیں جاتے، ڈائریکٹ قرآن سے پوچھتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ یہ بھی تشریح اللہ نے قرآن کے اندر کر دی۔ ایک جگہ پر فرمایا کثرت کے ساتھ ذکر کرو، دوسری جگہ پر فرمایا الذین یذکرون اللہ، فرمایا میرے محبوب، میرے مومن بندے وہ ہیں الذین یذکرون اللہ، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے بھی میرا ذکر کرتے ہیں، بیٹھے بھی میرا ذکر کرتے ہیں، لیٹے بھی میرا ذکر کرتے ہیں، ہر حال میں وہ بندے میرا ذکر کرتے ہیں۔ یعنی کثرت یہ ہے کہ ہر حال میں بندہ اللہ کا ذاکر بن جائے، چل رہے ہو تو اللہ کا ذکر، بیٹھے ہو تو اللہ کا ذکر، کھڑے ہو تو اللہ کا ذکر، لیٹے ہوئے ہو تو اللہ کا ذکر، ہر حال کے اندر مسلمان آدمی کو اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ زمین اگر ناپاک ہو جائے، اس کو پاک کرنے کے علماء نے دو طریقے ذکر فرمائے ہیں۔ کتنے طریقے؟ بولو، دو طریقے زمین کو پاک کرنے کے۔ ایک طریقہ آسمان سے بارش برسے تیزی کے ساتھ کہ وہ گندگی، میل کچیل، ناپاکی جو زمین کے اوپر پڑی ہوئی ہے اسے بہا کر لے جائے، زمین پاک۔ دوسرا طریقہ فرمایا آسمان سے سورج کی تپش اور شعاعیں کسی زمین کے اوپر گریں، وہ شعاعیں اس گندگی کو ہٹا کر، اس گندگی کی اصلیت کو ختم کر کے اسی زمین کو پاک بنا دیتے۔ تو زمین کو پاک کرنے کے دو طریقے، آسمانی بارش یا سورج کی شعاعیں، ان سے زمین پاک ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے انسان کا دل، یہ بھی دو ہی چیزوں سے پاک ہوتا ہے، اس کے اندر بھی غلاظت آیا کرتی ہے، یہ دل بھی انسان کا ناپاک ہوتا ہے۔ اس کو پاک کرنے کے بھی دو طریقے۔ ایک طریقہ فرمایا وعدہ کا رسم ربی فصلی، پہلا طریقہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے ذکر سے تمہارے دلوں کو پاکائی نصیب ہوتی ہے۔ دوسرا طریقہ فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، صالحین کی صحبت اختیار کرنے سے دل کو پاکائی مل جاتی ہے۔ زمین دو چیزوں سے پاک ہوتی ہے، آسمانی بارش سے یا سورج کی شعاؤں سے۔ دل دو طریقے سے پاک ہوتی ہے، ایک اللہ کے ذکر سے، دوسرا صالحین کی، بولو، صالحین کی صحبت اختیار کرنے سے
انسان کے دل کی گندگی غلاظت دور ہو جاتی۔ زمین کی غلاظت تو ہمیں نظر آتی ہے، ہم دیکھ لیتے ہیں کہ غلاظت پڑی ہے، دل کی غلاظت تو نظر نہیں آتی۔ میرے آقا امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ہر چیز کی پالش ہوا کرتی ہے، ہر چیز کی اپنی اپنی پالش ہوا کرتی ہے۔ اِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ، ہر چیز کی پالش ہوتی ہے، وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، فرمایا دلوں کی پالش اللہ کا ذکر ہے۔ دلوں کے اوپر زنگ لگتا ہے، حدیث میں آتا ہے میرے آقا امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے دل کے اوپر کالا سا نقطہ لگ جاتا ہے، دوسرا گناہ کیا دوسرا کالا نقطہ لگا، پھر گناہ کیا پھر کالا نقطہ لگا، نقطے لگتے لگتے پوری دل کالی سیاہ اور زنگ آلود ہو جاتی ہے، جس کا ذکر اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے تمہاری دلوں کے اوپر زنگ لگا کرتا ہے۔ اللہ نے بھی کہہ دیا، نبی نے بھی بتا دیا، دلوں کے اوپر گناہوں کی وجہ سے کیا لگتا ہے؟ بولو، زنگ لگتا ہے، اور پھر زنگ کی صفائی کی جاتی ہے، گندگی کو دھویا جاتا ہے، چیز کو چمکانے کے لیے پالش کی جاتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل کی پالش اللہ کا ذکر ہے۔ دنیا کی محبت جس دل کے اندر بیٹھ جائے، سمجھ لو کہ اسی دل کے اندر زنگ لگ چکا، یہ دل زنگ آلود ہو گئی۔ زنگ یہ کیسے نکلے گا؟ خدائی محبت سے نکلے گا۔ بولو، خدائی محبت کب آئے گی؟ جب اللہ کا ذکر کیا جائے گا۔ حدیث میں آیا میرے آقا نے فرمایا اذا تکرر علی اللسان تکرر فی القلب، جو چیز زبان پہ بار بار دہرائی جاتی ہے وہ دل میں جا کر گھستی ہے۔ اللہ کا ذکر جب زبان پہ ہم بار بار کریں گے ان کی تاثیر دل تک جائے گی، جب اس کی تاثیر دل تک پہنچی تو اللہ کی محبت دل کے اندر آئے گی۔ وہ دل جس دل کے اندر اللہ کی محبت آ گئی، دنیا کی محبت نکل جائے گی۔ کہہ دو، اس کی میں آپ کو مثال ایک بتاؤں، وہ بھی قرآن کریم سے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو خط لکھا۔ ملکہ بلقیس کے پاس جب سیدنا سلیمان علیہ السلام کا خط پہنچا، اپنی دربار بلائی، وزیر و مشیر بلائے، آ گئے۔ ملکہ بلقیس نے ان سے پوچھا مجھے کیا مشورہ دیتے ہو؟ ایک بہت بڑے بادشاہ کا خط میرے پاس آیا ہے، اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ سارے درباریوں نے کہا بادشاہ سلامت، جیسے چاہو ویسے کرو، ہم آپ کے پیچھے، جو حکم ہوگا ہم آپ کی اطاعت کریں گے۔ ملکہ بلقیس نے کیا جواب دیا؟ وہ بھی اللہ نے قرآن کے اندر ذکر فرمایا۔ ملکہ بلقیس کہنے لگی قالت ان الملوک اذا دخلوا
قریۃ افسدوها وجعلوا عزت اہلها اذلہ وکذالک یفعلون۔ ملکہ بلقیس کہنے لگی دنیا کا دستور یہ ہے کہ ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کے ملک پر جب چڑھائی کرتا ہے پہلا کام وہ یہ کرتا ہے وہاں کے جو عزت والے ہوتے ہیں ان سب کو وہ ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ اب اگر اس نے چڑھائی کر دی تو ہماری عزت خاک میں مل جائے گی۔ اب ملکہ بلقیس کے اس جواب کو سامنے رکھتے ہوئے علماء نے فرمایا یہ انسان کا دل یہ وہ بستی سمجھو جس پہ ہماری حکومت چل رہی ہے، یہ دل وہ بستی ہے جس کے اندر دنیا کی محبت رچی ہوئی ہے۔ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ مالک الملک اسی بستی کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے۔ جب ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کے ملک کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے تو وہاں کے جو عزت دار لوگ ہوتے ہیں انہیں ذلیل کر دیتا ہے۔ مالک الملک جب ذکر سے ہمارے دل کے اندر آتا ہے، دل کے اندر جو معزز چیزیں تھی، دنیا تھی، گناہ تھے، گندی چیزیں جو دل کے اندر بسی ہوئی تھی، ان سب کو وہ مالک الملک نکال کر پھینک دیتا ہے۔ جو پہلے معزز تھی دل کے اندر، دنیا کی محبت، شیطان، بری صحبت، ان تمام چیزوں کو اللہ رب العزت دل سے بھگا دیتا ہے۔ تو اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ حدیث میں آتا ہے لا تقوم الساعة حتى يقال اللہ اللہ، جب تک اللہ اللہ دنیا کے اندر ہوتا رہے گا، جب تک دنیا میں میرا ذکر ہوتا رہے گا قیامت قائم نہیں ہوگی۔ دنیا کی ساری چیزیں اللہ کا ذکر کرتی ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لوگوں تم نہیں جانتے کائنات کی ساری چیزیں اللہ کا ذکر کرتی ہیں، وہ ذکر تمہیں سمجھ میں نہیں آتا، یہ الگ بات ہے، مگر ساری چیزیں اللہ کا ذکر کرتی ہیں۔ پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ نے ایک مقام پر فرمایا کہ میرا امریکہ جانا ہوا۔ امریکہ کی ایک بستی تھی، اس میں ایک ہفتے تک میرا قیام تھا، اور عجیب اتفاق کہ میرا قیام ان لوگوں کے ساتھ تھا جو سارے ڈاکٹر تھے۔ توجہ ہے بھائی، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو سارے ڈاکٹر تھے، ان ڈاکٹروں کے ساتھ ہی میرا قیام تھا، ایک جگہ پر ہم رہتے تھے، اور جب دو کا الگ الگ کمرہ تھا، تو میرے ساتھ جس ڈاکٹر کا سیٹ اپ ہوا کہ میں ان کے ساتھ رہتا تھا، وہ ڈاکٹر دل کا اسپیشلسٹ تھا، دل کا ماہر تھا، خالی دل کا ڈاکٹر تھا۔ تو ایک دن باتوں کے اندر وہ مجھے کہنے لگے مولوی صاحب آپ گھڑی گھڑی روحانی بیماریوں کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں، آج میرا جی کر رہا ہے کہ میں آپ کی دل کو چیک کروں۔ میں نے کہا جی بسم اللہ، تو ٹھیک ہے کل چلیں گے ہاسپٹل کے اندر اور وہیں پہ آپ کی دل کا میں معائنہ کروں۔ دوسرے دن ہم چلے گئے ہاسپٹل کے اندر، اور وہاں پہ اس نے ایک مشین تھی، اس مشین پہ مجھے لیٹایا، اور جیسے ہی میں لیٹا سامنے اسکرین تھی، اس اسکرین پہ سب کچھ نظر آنے لگا، اور اس نے مجھے ساری باتیں بتائی کہ یہ دل ہے، یہ ان کی شریانیں ہیں، یہ ان کا خون ہے، یہ یہاں سے آ رہا ہے، یہاں سے جا رہا ہے، یہ پمپ ہو رہا ہے، ساری باتیں اس نے مجھے سمجھائی، اور مجھے بتایا کہ مبارک ہو آپ کو کہ آپ کی شریانیں مکمل فٹ ہیں الحمدللہ۔ اور پھر اس نے آگے باتیں کرتے کرتے مجھے کہا
کہ اس دل کے اندر یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین میں، یہ دل کے چلنے سے ایک آواز بھی آتی ہے، وہ آپ کو سناؤں؟ میں نے کہا سنا ہے۔ تو اس نے ایک بٹن آن کیا تو دل خون کو جو پمپ کر رہی تھی اس کی آواز آنے لگی، اور اسی ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ میڈیکل کی کتابوں میں اس آواز کو لب ڈب کہتے ہیں، لب ڈب۔ یہ جب ٹکراتی ہے اور پمپ کرتی ہے جو آواز نکلتا ہے، میڈیکل کتابوں کے اندر اس کو لب ڈب کہتے ہیں۔ یہ لب ڈب کی آواز ہے۔ میں نے جب وہ بٹن آن کیا میں نے بھی آواز سنی۔ اللہ کی قدرت، میرا ذہن، میرا دھیان کچھ اور طرف چلا گیا، خدائی قدرت کی طرف چلا گیا، اور میں نے جیسے ہی غور کیا تو میں نے اسے کہا یہ لب ڈب نہیں ہے۔ اس نے کہا پھر کیا ہے؟ میں نے کہا یہ کہہ رہی ہے رب رب، کہہ دو، یہ کہہ رہی ہے رب 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 رب، لب ڈب نہیں، رب رب۔ ڈاکٹر نے کہا اچھا۔ ڈاکٹر نے خود پھر غور سے جب سنا تو اس نے بھی اس بات کو تسلیم کیا کہ مولوی صاحب آپ جو بات کر رہے ہو بالکل 100% صحیح ہے، اور یہ لب ڈب نہیں ہے، یہ رب رب ہے۔ اللہ قرآن میں تو فرما رہے ہیں، ایسے ہی تو نہیں فرما رہے۔ فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ دنیا کے لوگوں ساری چیزیں مجھ اللہ کا ذکر کیا کرتی ہیں، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، آپ اس تسبیح کو، اس ذکر کو سمجھتے نہیں۔ حدیث میں آتا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ذکر کرنے والے کی مثال زندہ کی، ذکر نہ کرنے والے کی مثال مردہ کی۔ فرمایا مثل الذی یذکر ربہ، جو بندہ اللہ کا ذکر کیا کرتا ہے، مثل الحی، میرے نبی نے فرمایا وہ بندہ زندہ کی طرح ہے، اور جو بندہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے ذکر کی، کہ ذکر کرنے والے کو اللہ کے نبی نے زندہ کہا ہے، اور غافل انسان کو جو اللہ کے ذکر سے غافل ہے اس کو مردہ کہا ہے۔ حدیث میں آیا میرے آقا نے فرمایا ما اخذ طائر ولا حوت، سبحان اللہ کی صدا بلند ہو تو میں بتاؤں کچھ حدیث۔ فرمایا ما اخذ طائر ولا حوت الا بتسجیع التسبیح۔ میرے نبی نے فرمایا جب کوئی شکاری کسی پرندے کا شکار کرتا ہے، یا کوئی شکاری سمندر کے اندر، دریا کے اندر، پانی کے اندر مچھلی شکار کرتا ہے، اللہ بتسجیع التسبیح، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا شکاری اس وقت پرندہ شکار ہوتا ہے جب اللہ کا ذکر چھوڑ بیٹھتا ہے۔ مچھلی پانی سے اس وقت پکڑی جاتی ہے جب وہ اللہ کے ذکر سے غافل بنی بیٹھی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا کسی درخت کی کوئی ٹہنی اس وقت تک نہیں توڑی جاتی جب تک وہ اللہ کا ذکر نہ چھوڑ دے۔ درخت کاٹا جاتا ہے تو وہ درخت جو اللہ کا ذکر چھوڑ بیٹھتا ہے، پرندہ وہ پکڑا جاتا ہے جو اللہ کا ذکر چھوڑ بیٹھتا ہے، مچھلی وہ پکڑی جاتی ہے جو اللہ کا ذکر چھوڑ بیٹھتی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ساری کائنات کی ساری چیزیں اللہ کا ذکر کرتی ہیں۔ ایک حدیث میں آیا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت نے سیدنا اسرافیل علیہ السلام کو حکم دے رکھا، اسرافیل
اس کا کام کیا ہے اسرافیل کا؟ سور پھونکنا۔ قیامت وہ سور پھونکے گا تو قیامت قائم ہوگی۔ اللہ نے اسرافیل علیہ السلام کو حکم دے رکھا ہے، میرے نبی نے فرمایا۔ کون سا حکم؟ فرمایا اسرافیل جب دنیا کے اندر کسی سے بھی تو میرا نام سن لے تو 40 سال تک سور کو مؤخر کر دینا، پیچھے کر دینا۔ ایک بندہ اللہ کا نام زبان سے لے لے 40 سال تک قیامت، اتنی بڑی آفت وہ پیچھے چلی جاتی ہے۔ اللہ کے نام کے اندر اتنی بڑی طاقت ہے۔ سب سے بڑی مصیبت قیامت، وہ بھی اللہ کے نام سے 40 سال تک دور چلی جاتی ہے۔ جب بندہ بیٹھ کر تنہائی میں اللہ 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 کی ضربیں لگانا شروع کرے گا تو کیا خیال ہے یہ دنیا کی مصیبتیں بندے کے قریب آئیں گی؟ اس لیے کثرت کے ساتھ اللہ نے بار بار قرآن میں، حدیث میں حکم دیا کہ ذکر کرو کثرت کے ساتھ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام سے کسی نے پوچھا ای العباد افضل، اللہ کے رسول بندوں میں سب سے افضل بندہ کون سا ہے؟ قیامت کے دن ای العباد افضل درجۃ عند اللہ یوم القیامہ، اللہ کے رسول سب بندوں میں زیادہ بندہ مقرب فضیلت والا اللہ کے ہاں قیامت کے دن کون ہوگا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، نبی نے فرمایا ذکر کرنے والا مرد اور ذکر کرنے والی عورت، فرمایا یہ قیامت کے دن اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی پاک علیہ السلام مدینہ منورہ سے مکے کی طرف جا رہے تھے، جمدان ایک پہاڑ ہے، اسی پہاڑ سے جب پیغمبر کریم علیہ السلام گزرے، کچھ صحابہ کرام آپ کریم علیہ السلام کے ساتھ تھے، اللہ کے پیغمبر ان صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا سابق المفردون، مفرد لوگ سبقت لے گئے، پہل کر گئے، کامیابی کی طرف سب سے آگے نکل گئے۔ صحابہ نے پوچھا مل مفردون، اللہ کے پیغمبر مفرد کون لوگ ہیں؟ آپ کریم علیہ السلام نے فرمایا الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، فرمایا مفرد لوگ وہ ہیں جو اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، چاہے مرد ہوں چاہے عورت۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا، میرے نبی نے فرمایا جب جنت کے باغوں میں سے تمہارا گزر ہو تو چر لیا کرو، تو بولو چر لیا کرو۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول جنت کے باغ کون سے ہیں؟ قال حلق الذکر، ذکر کے حلقے، یہ جنت کے باغ ہیں، جہاں کہیں ذکر کا حلقہ نظر آئے بیٹھ جایا کرو، وہاں چر لیا کرو، اللہ کا ذکر کر لیا کرو۔ ترمذی شریف کی حدیث، جہاں ذکر کا حلقہ تمہیں نظر آئے، آج ذکر کے حلقے اس سے گم ہو گئے جیسے دین کے اندر یہ چیز تھی ہی نہیں، ہے ہی نہیں، ہے کہ نہیں بولو؟ کبھی ذکر کا یہاں کوئی حلقہ دیکھے؟ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذکر اللہ اذکر اللہ اذکر اللہ حتی یقال انہ لمجنون، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اللہ کا ذکر کرو، ذکر کرو، ذکر کرو، اتنا ذکر کرو، اتنا ذکر کرو حتی یقال انہ مجنون، لوگ کہیں کہ یہ تو پاگل ہے، اتنا ذکر کرو۔ یہ ذکر کے حلقے، یہ ذکر کی اتنی کثرت نظر ہی نہیں آتی، یہ جیسے دین میں ہے ہی نہیں، یہ کوئی نئی چیز ہے۔
اتنی بڑی فضیلت اللہ کے قرآن نے بار بار ذکر کی کثرت کا حکم دیا، اللہ کے پیغمبر نے ذکر کی فضیلت ذکر فرمائی، یہاں تک اللہ کے پیغمبر نے کہہ دیا کہ اتنا ذکر کرو، اتنا ذکر کرو، اتنا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں پاگل کہیں۔ اب یہ ذکر کے حلقے اگر آپ نے دیکھنے ہیں تو چلے جاؤ بزرگوں کی خانقاہوں پہ، حالجوی شریف میں چلے جاؤ، ہمارے بزرگوں کی بڑی خانقاہ حالجوی شریف، وہاں پہ ذکر کے حلقے لگتے ہیں۔ امروٹ شریف چلے جاؤ، ذکر کے حلقے لگتے ہیں۔ بیر شریف چلے جاؤ، وہاں پہ ذکر کے حلقے لگتے ہیں۔ مسکین پور چلے جاؤ، ذکر کے حلقے لگتے ہیں۔ خواجہ خان محمد کنڈیاں والے رحمت اللہ علیہ، ان کے خانقاہ میں چلے جاؤ، بڑے بڑے ذکر کے حلقے تمہیں نظر آئیں گے۔ یہ سارے ہمارے اکابر تھے، دور جانے کی بات نہیں، یہاں سے ٹھٹا چلے جاؤ، ہمارے استاد شیخ العزیز حضرت مولانا محمد ابراہیم ٹھٹوی دامت برکاتہم العالیہ مغرب نماز کے بعد سارے طلباء کو، دوستوں کو، آئے ہوئے کو بٹھا کر ذکر کروایا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ذکر کرنے کی کثرت کے ساتھ توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ سنت۔